بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک کسان کی جو بہت محنتی تھا۔ وہ بڑی محنت سے کھیتوں میں کام کرتا تھا، ہل چلاتا، بیج بوتا، پانی دیتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اکثر اس کی فصل خراب ہو جاتی۔ کبھی بارش نہ ہوتی، کبھی سیلاب آ جاتا تو کبھی تیز آندھی چلنے کی وجہ سے اس کی فصل خراب ہو جاتی۔ اس بات پر کسان بڑا پریشان ہوتا تھا۔ ایک دن وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی برباد ہوئی فصل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی اور آنکھوں میں شکوہ تھا۔ بے اختیار اس نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اے خدا، لوگ کہتے ہیں کہ تو سب سے بڑا ہے، سب کا مالک ہے، تو ہی اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ فصل کیسے اگتی ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کب اسے پانی چاہیے اور کب دھوپ۔ اگر آپ کو یہ سب پتا ہوتا تو یہ جو بے موسم کی اتنی بارشیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ کبھی نہ آتے۔ آپ کو نہیں پتا اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کسانوں کو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا، میرے ہاتھ میں یہ طاقت ہوتی کہ جیسا میں چاہوں ویسا موسم ہو جائے، تو پھر میں آپ کو دکھاتا کہ فصل کو کیسے اگایا جا سکتا ہے۔ وہ کسان درخت کے نیچے دل ہی دل میں بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا کہ اچانک اوپر سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے بندے، میں تجھے یہ طاقت دیتا ہوں، آج سے جیسا چاہے ویسا موسم کر کے اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق ہوا، دھوپ اور پانی دے سکتا ہے۔ کسان یہ آواز سن کر بڑا حیران ہوا اور خوش بھی۔ اس کی تو دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو اس نے اپنے کھیت کی فصل لگانے کی تیاری شروع کر دی۔ اب اس کے پاس طاقت تھی، وہ جیسا چاہے موسم اپنے کھیتوں پہ کر سکتا تھا۔ تو اس نے بارش، آندھی، طوفان کچھ بھی اپنے کھیتوں پر آنے نہیں دیا۔ اس نے تیز ہوا، تیز بارش اور طوفانوں سے اپنی فصل کو بچایا، ہر طرح سے اپنی فصل کا خیال رکھا، اور اس سال کسان کے کھیتوں میں ایسی فصل ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسان بہت خوش ہو رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب میں خدا کو بتاؤں گا کہ اسے کہتے ہیں طاقت کا صحیح استعمال۔ کچھ ٹائم اور گزرنے کے بعد فصل کٹنے کے لیے بالکل تیار ہو گئی۔ کسان خوشی خوشی فصل کاٹنے کے لیے کھیت میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر گندم کی بالیوں پہ پڑی تو وہ حیران ہو گیا، کیونکہ ان بالیوں میں تو گندم کے دانے ہی نہیں تھے، ساری کی ساری بالیاں اندر سے خالی تھیں۔ اب کسان بڑا پریشان ہوا اور پھر خدا کو پکارنے لگا۔ وہ زور زور سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، خدا، شاید تم نے مجھے کوئی سزا دی ہے کہ میری فصل کی بالیوں کے اندر دانے ہی نہیں ہیں۔ اوپر سے آواز آئی، اے میرے بندے، میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی، بلکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تم نے اپنے پودوں کو مشکلیں جھیلنے کا موقع ہی نہیں دیا، تم نے انہیں بچا بچا کر رکھا، نہ ہی تم نے انہیں آندھیوں کا مقابلہ کرنے دیا، نہ ہی انہیں تیز بارش کو سہنے دیا اور نہ ہی دھوپ میں انہیں تپنے دیا۔ ایک بھی مشکل کا سامنا تم نے انہیں نہیں کرنے دیا، اسی لیے تو سارے کے سارے پودے اندر سے کھوکھلے رہ گئے۔ جب پودے بارشوں کا، تیز ہواؤں کا، طوفانوں کا سامنا کرتے ہیں، آندھی میں، تیز بارش میں کھڑے رہتے ہیں، تو ہی ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں،
تو ہی ان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے جو انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ گندم کا دانہ بنا سکے۔ پھر جب وہ تیز دھوپ میں چلتے ہیں تو وہ گندم کا دانہ پک کر تیار ہوتا ہے۔ تو نے انہیں برے وقت سے گزرنے ہی نہیں دیا، تو نے انہیں مضبوط ہی نہیں ہونے دیا، اسی لیے تو وہ اندر سے کھوکھلے رہ گئے ہیں۔ دوستو، بالکل یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو برا وقت ہوتا ہے، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، یہ جو مشکلیں ہوتی ہیں جن سے ہم دور بھاگتے ہیں، یہ جو اسٹرگلز ہوتی ہیں، یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں، اسی سے تو ہی ہماری گروتھ ہوتی ہے، اسی سے تو ہی ہمیں مضبوطی ملتی ہے اور ہم میچور ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ جب بھی کوئی ڈائریکٹر مووی بناتا ہے تو وہ سب سے مشکل کردار، سب سے چیلنجنگ کردار اس فلم کے ہیرو کو دیتا ہے اور اپنے بہترین اداکار کو دیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہی اس کردار کو اچھے طریقے سے کر پائے گا۔ اس لیے دوستو، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں مشکلیں بڑھنے لگی ہیں، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلیں ہیں، آپ کی قسمت خراب ہے، تو آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ خدا نے یہ ساری مشکلیں آپ ہی کی زندگی میں اس لیے دی ہیں کیونکہ آپ بہترین ہیں۔ آپ کے اندر وہ ہمت، حوصلہ اور صلاحیت ہے کہ آپ ان ساری مشکلوں پر قابو پا کر آگے نکل سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی چیلنج نہ ہو، کوئی اسٹرگل ہی نہ ہو، کوئی رسک ہی نہ ہو، تو پھر جینے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا کرو، کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو۔